أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من جاء بالحسنة جو کوئی نیکی لے کر آئے گا فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہوگا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ اور وہ اس دن بڑی گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے فرمایا اب جزا و سزا کا قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جو بھی انسان نیک عمل کرے گا، نیک عمل سے مراد کیا ہے؟ بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ نیک عمل سے مراد ہے لا الہ الا اللہ، بعض نے کہا اس سے مراد ہے اخلاص، بعض نے کہا اس سے مراد ہے فرائض کی ادائیگی، لیکن بہتر یہ ہے کہ الحسنہ کو عام رکھا جائے کیونکہ اس میں تمام نیک اعمال شامل ہیں، چاہے وہ فرضی اعمال ہوں یا نفلی اعمال ہوں، مخلوق کی ہمدردی ہو یا اللہ کی عبادت ہو، اور لوگوں کی ہمدردی ہو، لوگوں کے ساتھ محبت، اخلاص، ان کی خدمت، یہ سارے کے سارے اعمال نیک اعمال ہیں۔ تو فرمایا فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، اس کو اس سے بہتر ملے گا، یعنی ایک کے بدلے میں 7 یا 700 تک تو ملے گا ہی، لیکن اگر بہت اخلاص ہوا عمل میں اور اس کی ادائیگی بڑی خوبصورت طریقے سے کی گئی ہو سنت کے مطابق، تو پھر یہ اجر بغیر حساب بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک اتنا اجر دیں گے کہ جس کو شمار کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، فزع کی جو تنوین ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، مطلب یہ کہ بڑی گھبراہٹ سے تو اللہ نیک لوگوں کو بچا لے گا، لیکن معمولی گھبراہٹ وہ ہو سکتی ہے نیک لوگوں کو بھی، جیسا کہ اسی صورت کی آیت نمبر 87 میں گزرا کہ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، اللہ پاک بڑی گھبراہٹ سے بچا لیں گے۔ فرمایا کہ لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ، ان کو بڑی گھبراہٹ غم زدہ نہیں کرے گی اور فرشتے ان سے ملاقاتیں کریں گے۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، تو ان کے چہرے اوندھے کر کے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر اسی چیز کا جو تم کرتے تھے۔ سیئہ سے مراد شرک ہے، کیونکہ نمازی آدمی جن کے چہروں پر سجدوں کے نشان ہوں گے ان کو تو جہنم میں اوندا کر کے نہیں پھینکا جائے گا، البتہ وہ لوگ جن کی برائیاں نیکیوں سے زیادہ ہو گئیں ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا اور پھر کچھ سزا دینے کے بعد وہاں سے نکال لیا جائے گا۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ اللہ پاک ایک نیکی کے بدلے میں 10 دیتے ہیں اور 700 تک دیتے ہیں، اور ایک برائی کے بدلے میں ایک برائی ہی لکھتے ہیں، لیکن پھر بھی جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں سے بڑھ گئیں تو اس آدمی کی بدبختی میں کوئی شبہ نہیں۔
فرمایا حل تجزون الا ما کنتم تعملون، تمہارے ساتھ نہ تو کوئی زیادتی ہوگی، نہ کوئی ظلم ہوگا، نہ حق تلفی ہوگی، جو کچھ تم کر کے گئے ہو دنیا سے اسی کے مطابق تمہیں بدلہ ملے گا۔ اچھا کر کے جاؤ گے تو اچھا بدلہ ملے گا، برا کر کے جاؤ گے تو برا بدلہ ملے گا۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة، مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں، الذی حرمها، جسے اس نے حرمت والا بنایا ہے، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور اسی کے لیے ہر چیز ہے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو کر رہوں۔ اس آیت کریمہ میں قریش کے لیے ایک چوٹ ہے کہ دیکھو، جس رب کے نام پر تم لوگوں سے فوائد بٹورتے ہو اور تمہارے تجارتی قافلوں کو لوگ کچھ نہیں کہتے کہ یہ حرم کے متولی ہیں، لوگوں کو گھروں سے اٹھا لیا جاتا ہے اور ان کو بھوک کا اور تنگ دستی کا سامنا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے تمہیں خوشحالی عطا فرمائی اور تمہیں امن نصیب فرمایا، وہ اس گھر کی وجہ سے فرمایا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، کہ جب لوگ بھوک میں مبتلا تھے تو اللہ نے تمہیں وافر رزق عطا فرمایا، اور جب لوگ خوف میں مبتلا تھے تو اللہ نے تمہیں امن نصیب فرمایا۔ اب عبادت بھی تمہیں اسی گھر کے رب کی کرنی چاہیے، اور فرمایا اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا ولکن اکثرہم لا یعلمون، فرمایا دیکھتے نہیں کہ یہ حرم جس کی برکت کی وجہ سے دنیا بھر کے لوگ محنت کرتے ہیں اور ان کے فوائد تمہارے تک پہنچ جاتے ہیں، اس اللہ کی عبادت کرنے کا تمہیں بھی حکم ہے اور مجھے بھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ان ھذا البلد حرمہ اللہ، فرمایا یہ جو شہر مکہ ہے اللہ نے اس کو حرمت والا بنا دیا ہے، لا یعضد شوکہ، اس کا کوئی کانٹوں والا درخت بھی نہ کاٹا جائے، ولا ینفر صیدہ، اور اس کے شکار کو خوف زدہ نہ کیا جائے، ولا یلتقط لقطتہ الا من عرفہا، فرمایا یہاں پہ گری پڑی چیز بھی کوئی نہ اٹھائے مگر وہ شخص اٹھا سکتا ہے جو اس کا اعلان کرے اور اس کو متعلقہ آدمی تک پہنچائے۔ تو فرمایا قیامت تک اللہ پاک نے اس گھر کو حرمت والا بنا دیا ہے، صرف ایک دن کا کچھ حصہ اللہ نے اسے اپنے نبی کے لیے حلال کیا ہے، ورنہ یہ ہر بادشاہ کے لیے اور ہر حکمران کے لیے اس کی حرمت کا احترام کرنا ضروری ہے۔ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، فرمایا وہ صرف اس گھر کا رب نہیں بلکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، کائنات کی ہر چیز اسی کی ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اللہ پاک نے مجھے حکم دیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود اللہ کا فرما بردار بنوں اور پھر آپ سب کو اللہ کی طرف دعوت دوں۔ تو معلوم ہوا کہ دین کی دعوت کا کام کرنے والے شخص کو پہلے اپنے آپ کو نمونہ بنانا چاہیے، اس کی کتاب دعوت اور کتاب زندگی میں ہم آہنگی ہونی چاہیے، ورنہ وہ کرے کچھ اور کہے کچھ تو اس سے اس کی دعوت میں اثر نہیں ہوگا بلکہ لوگ اس سے متنفر ہوں گے۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ،
اور یہ کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کروں. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. تو جو کوئی ہدایت پائے گا تو وہ ہدایت پائے گا اپنی جان کے لیے. ومن ضل، اور جو کوئی گمراہ ہوگا، فقل انما انا من المنذرین، تو کہہ دیجئے میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں. تو مجھے یہ بھی حکم ہے کہ میں یہ قرآن سنا کر لوگوں کو تبلیغ کروں اور لوگوں کو دعوت دوں، کیونکہ جو دعوت قرآن کے ذریعے دی جائے گی اس میں کسی قسم کا ٹیڑھا پن یا اس میں کسی قسم کا راستے سے بھٹکنا یہ نہیں آئے گا. اور اللہ کی وحی پر جب تک انسان چلے گا سیدھے راستے پر رہے گا. قرآن بھی اللہ کی وحی ہے اور رسول اللہ کا فرمان بھی اللہ کی وحی ہے. تو جب آدمی وحی پر چلے گا سیدھے راستے پر رہے گا، اور اگر ادھر ادھر کی باتوں میں پھنس جائے گا تو پھر اپنی منزل سے دور ہٹ جائے گا. اور فرمایا کہ جو کوئی ہدایت قبول کر لے گا اسی کا فائدہ ہے، جو نہ کرے. کتے کی دم اگر ٹیڑھی رہے تو مجھے کیا نقصان؟ میرا کام تو صرف یہ ہے کہ میں پہنچا دوں اور آپ کو اللہ کے عذابوں سے ڈرا دوں. فرمایا انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل. اے میرے حبیب آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، لوگوں کو ایماندار بنانا یا ان کو جنت میں پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کا کام ہے پہنچا دینا. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا. فَتَعْرِفُونَهَا، تو تم انہیں پہچان لوگے. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور آپ کا رب اس چیز سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو. فرمایا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ. مخلوق اللہ کے نبیوں کی بات مانے یا نہ مانے، ہر حال میں تعریف ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ساری مخلوق انسان اور جن اگلے اور پچھلے سب ایک نیک آدمی کی طرح ہو جائیں تو اس سے اللہ کی بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر سارے کے سارے بدکار اور نافرمان ہو جائیں تو اللہ کی بادشاہی میں ایک ذرہ برابر بھی کمی واقع نہیں ہوگی. وہ ہر حال میں تعریف کے لائق ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، تعریفیں سب اسی کی ہیں. اور دنیا میں جس چیز کی بھی تعریف ہے وہ دراصل اللہ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ اس کو بنانے والا اللہ ہے. اگر آپ کسی پھول کی تعریف کرتے ہیں تو یہ دراصل اللہ کی تعریف ہے جس نے اس پھول کو پیدا کیا. اور فرمایا ان قریب تمہیں دین اسلام کی حقانیت کے بہت سے دلائل تمہارے مشاہدے میں لائے جائیں گے اور تمہیں یقین ہو جائے گا کہ یہی دین سچا ہے. اور جب آپ کوئی کام کرتے ہو تو اللہ کو غافل مت سمجھو. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی یہ شعر بڑی کثرت سے پڑھا کرتے تھے کہ اذا ما خلوت الدہر فلا تقل خلوت ولكن قل علی رقیب. جب تم کبھی تنہا ہو تو اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھو، بلکہ یہ سمجھو کہ اس تنہائی میں بھی کوئی ذات تمہیں دیکھ رہی ہے اور تمہارے ایک ایک عمل کو نوٹ کر رہی ہے. تو انسان اس دنیا میں اللہ کے مراقبے کے احساس کے ساتھ زندہ رہے. ہر قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچ لے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں جو قدم اٹھا رہا ہوں اس کا میرے لیے نتیجہ کیا نکلے گا. ترجمہ ایک بار،
من جاء بالحسنۃ جو کوئی نیکی لے کر آئے گا فلہ خیر منہا اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہوگا وہم من فزع یومئذ آمنون اور وہ اس دن کی بڑی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے ومن جاء بالسیئۃ اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا فکبت وجوہہم فی النار تو ان کے چہرے اوندھے کر کے جہنم میں ڈالے جائیں گے حل تجزون تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا الا ما کنتم تعملون مگر وہی جو تم کر کے آئے ہو انما امرت ان اعبد مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں رب هذه البلدة الذي حرمها اس شہر کے رب کی جس نے اسے حرمت والا بنایا ہے وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ اور ہر چیز اسی کی ہے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما بردار بن کر رہوں وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ اور یہ کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کروں فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ تو جو کوئی ہدایت حاصل کرے گا تو وہ اپنی جان کے لیے ہدایت حاصل کرے گا وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ اور جو کوئی گمراہ ہوگا تو کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں اور جو کوئی گمراہ ہوگا تو کہہ دیجئے میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اور کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا فَتَعْرِفُونَهَا تو تم انہیں پہچان لو گے وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ اور آپ کا رب غافل نہیں ہے عَمَّا تَعْمَلُونَ اس سے جو تم کرتے ہو الحمدللہ اللہ پاک کے فضل اور احسان سے سورۃ النمل کی ترجمہ و تفسیر ختم ہوئی اب اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ القصص شروع ہوگی صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین